تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ وہ عبادت جو مسجد میں تم کر رہے ہو وہ یہ باہر بھی نظر آئے، آپ کے اعمال کے اندر نظر آئے، آپ کی سوشیالٹی کے اندر نظر آئے، آپ کا اپنے مہمانوں کے ساتھ ملنے کا جو حکم ہے وہ آئے. پروفیشنل میزبان بننے کا حکم ہے، پروفیشنل مہمان بننے کا حکم نہیں ہے نا جی. اللہ اس زمرے میں نا ایک سرکار والد صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی. آپ نے کہا کہ جہاں پر تم مہمان ہو نا خبردار وہاں میزبان نہ بننا، اور جہاں تم میزبان ہو خبردار وہاں پہ مہمان نہ بننا. دیکھیں کچھ لوگ کرتے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک جگہ پہ ہم گئے تو اب جو صاحب تھے میزبان تھے وہ چائے کے ساتھ کچھ چیزیں لائے، اس کے بیچ میں نا شامی کباب بھی تھے. شامی کباب جو تھے نا مزے کے تھے. اب وہ درمیان میں سے ایک ہمارا جاننے والا اٹھ کے نا ایوی خواہ یہ لیں وہ شامی کباب ختم ہو گئے. اب وہ ختم ہو گئے تو میزبان کو کہتا ہے پلیٹ پکڑ کے اے ذرا ہور لے کے آنا جی اندر. اور بندہ خدا پتہ نہیں اندر ہے نہیں ہے، تو ایسے ہی ماما بنتا جا رہا ہے، چپ کر کے مہمان بنا ہوئے، مہمان بن کے بیٹھا وہاں پہ. تو میزبانی کے فرائض کس نے دیے؟ ان ایتھیکل بات ہے یہ کہ جہاں پہ تم مہمان ہو خبردار میزبان مت بنو وہاں پہ، اور جہاں پہ تم میزبان ہو مہمان نہ بنو وہاں پہ بالکل میزبانی کے فرائض مکمل پورے کرو. اس سے بیسکلی نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو وہ نماز کا یا عبادات کا اصل میں تو یہ فرق مٹانا، انسان کو انسان سمجھنا جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ صرف نماز میں ہی صاحب محتاج و غنی جو ہے نا وہ کٹھے ہو رہے ہیں، باہر نہیں کٹھے ہو رہے. اور باہر بڑا فرق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر نہیں ہے، مگر صرف تقوی اللہ. فرق کیا ہے؟ صرف اللہ. گورا کالا کوئی فرق نہیں ہے، پیسہ امیری غریبی کوئی فرق نہیں ہے. فرق آگے پڑے گا تو آپ کی اس عبادت کے نظریے میں جو آپ اپنے اللہ کے حضور پیش کریں، یہاں پہ پڑے گا فرق آگے. اور بلکہ اس کو تو اتنا کہہ دیا کہ آپ کو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور جب تک ہدی للمتقین نہ ہوں، آپ متقی نہیں ہوں گے تو ہدایت بھی نہیں ملنی آپ کو قرآن سے. یہ اتنی قیمتی بات ہو گئی ہے. تو مدعا جو ہے وہ صرف متقی ہونا ہے، اللہ کے رستے کا مسافر ہونا ہے، اس کو ہر حال میں اپنے سامنے ماننا ہے، اس کے جلووں کو ڈھونڈنا ہے. یہی کام تو اصل میں ہم کرنے آئے تھے. پتہ نہیں کن کاموں کے اندر ہم الجھ گئے میں، کس طرح کے ہم نے اسٹیٹس بنا لیے ہمیں، کس طرح کے نارمز بنا لیے ہوئے ہم نے، کس طرح کی ہماری آپس کی جنگیں چل رہی ہیں. ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی جنگ چل رہی ہے، ایک پیسے سے دوسرے پیسے کی جنگ چل رہی ہے. غلط سیاہ سفید کس طرح کا پیسہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے جی. لیکن وہ لوگ ابھی موجود ہیں جو ان باتوں کی قدر کرتے ہیں اور جو ان باتوں کو فوکس بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے ایک دن. وہ ایک دن آج کا ہی ہے، وہ آج ہی پیش ہونا ہے ہم نے، وہ اسی لمحے اسی مومنٹ پہ پیش ہونا ہے. وہ جیسے ہے نا کہ وہ کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، 7ویں دن اس نے چھٹی کی. ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ کی کوئی چھٹی نہیں ہے. ہمارے مذہب میں 24 آور اللہ جو ہے نا حاضر ناظر موجود ہے، اور وہ آپ کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. وہ آپ کی نیت، وہ کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت نیک ہو گئی ہے نا تو پھر آپ کا ہر عمل جو ہے نا وہ نیکی کہلائے گا. بد نیت آدمی کا عمل نیک بھی ہونا تو بھی بد نیت ہی ہے، وہ تو بھی
وہ نیک عمل نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کی نیت خراب ہے پیچھے سے. نماز، پوری نماز جو ہے وہ اس کی نیت کے اوپر آ کے کھڑی ہوتی ہے جی. سب سے پہلے کیا حکم دیا نماز پڑھنے سے پہلے؟ نیت قائم کرو. نیت، اب نیت ہی ہوگی کہ اصلاح ساری ہم نے کرنی ہے. یہ اگر ہم نماز کے اندر نیت کر رہے ہیں تو باہر نکلنے کی بات بھی بولے نیت کو قائم دائم رکھا کریں کہ یہ نماز کی نیت تو ہم نے کر لی ہے. اب کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہ 7ویں دن کی طرح چھٹی پر چلا گیا؟ وہ اللہ حاضر ناظر، اینی ٹائم، ہر وقت موجود، سمیع و بصیر، سننے والا، دیکھنے والا، ہر چیز پہ اس کی نظر. آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو جب آپ نہیں بچ سکتے تو اس بات کو سمجھیں. سی سی ٹی وی دیکھ کے تو ہم بڑا ایک دم سے چوکس ہو جاتے ہیں. وہ جو اللہ کے سی سی ٹی ویز لگے پڑے ہوئے سجے کھبے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے، یہ نہیں آپ کو نظر آتے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. وہ جب اتنا قریب ہے تو کدھر بچ کے جانا ہے تم نے؟ کیا چیز تمہاری ہے جو اگنور ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر چیز کاؤنٹ ہوگی تمہاری، ہر نیت کاؤنٹ ہوگی تمہاری. یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا جی. سکون نہ پائے گا. یتیم کا مال نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا. یہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نہیں کرنے کا، موقع بھی ہو تو بھی نہیں کرنے، فیسیلٹی مل رہی ہو تو بھی نہیں کرنی. وہ ایک دفعہ ایک صاحب نے سرکار سے پوچھا کہ جی ہماری تو بڑی کارپوریٹ قسم کی جی وہ دعوتیں ہوتی ہیں، اور انہی کارپوریٹ پارٹیز کے بیچ میں جو ہے نا جی ہماری پروموشن اور ہماری اپوائنٹمنٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتی ہیں ساری کی ساری، اور ہوتی بھی ہیں. یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں. یہ جو پرائیویٹ پارٹیز ان کی چل رہی ہوتی ہیں جی، خمر کی اور شباب و شراب کی جی ساری. تو انہوں نے کہا جی کیا کروں میں، کیسے بچوں اس سے؟ تو ہم نے کہا اچھا گناہ کرنا چاہتے ہو کر لو، اور کوئی گواہ نہ بنانا، یہ مہربانی کرو اپنے ساتھ. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی صاحب نے مجھے اجازت دی ہے کہ سارا کچھ بند کر دیا میرا. کہتے وہ شراب پینے والا بھی کبھی اکیلے بیٹھ کے نہیں پیتا، کوئی نہ کوئی گواہ آ جاتا ہے اس کا ساتھ میں. جوا آپ اکیلا نہیں کھیل سکتے، کوئی نہ کوئی ہرانے والا بندہ آپ کو چاہیے، ہے نا جی. اور وہ شباب بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے، گواہ موجود ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی. تو کہتے بھائی صاحب سے میں وہ حیران ہی رہ گیا. آپ نے کہا گواہ نہ کم از کم بناؤ اپنے گناہ کا، اپنے گناہ کا گواہ نہ بناؤ تو شاید اس کے بیچ میں کوئی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. لیکن جس کا کوئی گواہ نکل آیا اب وہ تو پکڑ لے گا تمہیں موقع پر ہی. یہ جو اچھل کے اپنی کرامات بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ کیے ہیں، اور ڈر جاؤ اس وقت سے، یہ سارے تمہارے گواہ ہیں. تمہارے اعضاء تمہارے گواہ بن کے بولیں گے، تمہارے لب خاموش رہیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ یہ اس نے یہ کیا ہے، تمہاری نگاہیں بولیں گی کہ اس نے یہ کیا ہے. اور کدھر سے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ سارے گواہ لے کے پھر رہے ہو تم ہر وقت اپنے ساتھ. تمہاری فلم تمہاری آنکھوں کے آگے چلائی جائے گی. تھوڑا سا وقت ہے، 60-70 سال 80 سال، چلو اس کے بعد کیا ہے؟ کتنی دنیا کب سے آ رہی ہے، کب سے جا رہی ہے، اور کوئی نہیں ٹھہرا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ. سارے چلے گئے ہیں، اور سب نے اس آج سے کچھ سال کے بعد آپ بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے. لیکن وہ لوگ رہ گئے جو کسی کے دل میں بس گئے، وہ لوگ رہ گئے جن کا نام اللہ نے روشن کر دیا، جن کی قبروں کو روشن کر دیا، جن کی کہی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا. وہ رہ گئے، وہ نہیں گئے، وہ کہیں نہیں جاتے، وہ پھر ادھر ہی رہتے ہیں. نیکی کے چراغ جہاں پہ ایک دفعہ جلے وہ پھر جلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. آستانوں کے حوالے سے بھی چھوٹی سی میں بات کرتا چلوں کہ یہ آستانے جو ہیں سرکار فرماتے تھے کہ یہ کسی آستانے والے نے نہیں کہا کہ ہمیں سجدہ کیا جائے، کسی نے نہیں کہا بالکل مت کرو. ایک نے کہا جی وہ عالم استغراق میں تھا میں، تو کچھ ہو گیا ہو تو پتہ کوئی نہیں مجھے، ہیں جی. وہ قوالی ہوتی ہے نا جی، اس کے بیچ میں دیکھیں کئی لوگ چلے جاتے ہیں وہ وجد کی حالت میں، اس کو کہتے ہیں عالم استغراق.
لیکن پیسے دینے ان کو بڑے یاد رہتے ہیں ہے نا جی. تو یہ ڈرامے بازی ہے ساری کی ساری بند کر دیں, بس کر دیں. وہ عالم استغراق تو وہ ہوتا ہے کوئی کسی کو چاقو بھی مار دینا تو اس کو پتہ نہ چلے. ایک بندے نے کہا کہ جی آپ عالم استغراق میں تھے. انہوں نے کہا میں تو کبھی گیا ہی نہیں عالم استغراق میں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا جب دیکھا وہ میں نہیں تھا, جب میں نہیں تھا تو پھر جو مرضی ہوتا رہے, اب میں ہوں تو پھر ساری بات ہے اس کے ساتھ. واہ واہ. وہ جب وہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ نے فرمایا اس کو تو پن بھی چبو دو گے نا, اس کو نہیں پتہ چلنا. ادھر تو جناب بڑے دھیان سے پیسے لٹائے جاتے ہیں, بڑے دھیان سے پاؤں رکھے جاتے ہیں, کسی پہ گرا نہ جائے, یہ نہ ہو جائے تو فلاں. چھوڑیں بس, کیا آ جائیں حقیقت کی طرف, آ جائیں سچی بات کی طرف آ جائیں, اور بند کر دیں گے ڈرامے سارے کے سارے. وہ جو کال ہوتا تھا وہ قوال ہوتا تھا, اور ایک صاحب حال ہوتا تھا, اور کمال ہوتا تھا, وہ باتیں رہ گئی ہیں کہیں. اب تو ویڈنگ سنگر بنے پڑے ہیں سارے کے سارے, میں دیکھ رہا ہوں. کوئی نہ وہ کال ہے, نہ وہ قرار ہے, نہ وہ بات ہے, نہ کوئی اس کے اندر کوئی ذات ہے. سارے کے سارے جو ہے نا جی وہ سرکار نے بتایا کہ جی وہ قوالی ہوتی رہی تو ختم ہوئی تو صبح کی اذان ہو گئی. تو جو صاحب مزار تھے انہوں نے کہا وہ اب آیا ہے ملا, وہ اللہ ساری رات تو ہمارے ادھر یہاں پہ رہا ہے, ہماری محفل میں رہا ہے, اس کو ابھی یاد ہے اللہ ہے. استغفر اللہ. تو یہ استغفر اللہ کا مقام ہے. خبردار شریعت کے معاملے میں مت بولنا. تمہاری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ نماز سے کیا بڑی ہوگی. شان ہے نماز. آپ کے سجدہ, آپ کا جو سجدہ کرنے کی توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے, یہ پیشانیاں روشن کرنے والی ہے, یہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی, اس کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے والا بنا دیا. یہ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ایسے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب خالی, ان کے بڑے گہرے دور رس اثرات ہیں. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نا آپ نے کہا کہ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا, بیٹیوں کو تم جہیز دیتے ہو تو کبھی یہ بھی جہیز دے دو ان کو کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کے کہو کہ بیٹی جس دن سے تو آئی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ بات بھی تو جہیز میں لے کے جا. اور پیسے دینے تو بڑے یاد رہتے ہیں تمہیں, واشنگ مشین, فریج, اے سی دینا بڑا یاد رہتا ہے, LCD دینا یہ بڑا یاد رہتا ہے. اور یہ کدھر جائے گا, یہ جو روحانی پہلو ہے, اصل مدعا جو ہے, یہ کدھر جائے گا. اس کی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ عمل مسلسل ہے اور آپ کو مسلسل اس میں رہنا پڑے گا. کبھی ادھر کبھی ادھر والی گیمیں نہیں چلنے والی. آدھی کشتی ادھر کر لو, آدھی کشتی ادھر کر لو, ان کے سارے بچ جائیں گے. یہ نہیں بچے گا جو آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے. بار بار اللہ نے کہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے. اب پورے کدھر سے داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھنسا پڑا ہوا انسان, کبھی دنیا پکڑنے جاتا ہے تو دین ڈھیلا ہو جاتا ہے, دین پکڑتا ہے تو دنیا سے فارغ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ آپ کو بنانا پڑے گا. یہ ہے اس کا مفہوم, اس کی عبادات کا مفہوم, کہ تم سچے سچے بن کے پہنچو اس کے پاس. بالکل اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بات صحیح ہے. جی اللہ اکبر. بس اور ہم کیا بتائیں جی, باقی تو اس کے مفہوم چلتے رہیں گے. پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ دنیا نے باتیں کی ہیں, کچھ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں ہم نے بھی بتا دی ہیں آپ کو. لیکن یہ باتیں اس وقت تک باتیں ہی رہیں گی جب تک عمل نہیں اس کے ساتھ جڑے گا. عمل والی بات کی تاثیر اور ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کوئی بات زندگی میں ایک ایک بات پکڑ لیں, زندگی ٹھیک کرنا شروع کریں. ایک بات پکڑ لیں, کوئی چھوٹی سی بات پکڑ لیں اور اس کے اوپر کوئی کام کرنا شروع کر دیں. جب کبھی زندگی میں گناہ کا موقع ہے اس کو 2 دن کا ڈیلے دے کے دیکھ لیں, شاید گزر جائے. نہ آئے موقع, آئے ہے واہ 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 واہ. نیکی کا موقع ہے تو فٹافٹ کر لیں, کہیں موقع گزر نہ جائے یہ والا. آئے ہے سبحان اللہ. تو بس یہ ہے عبادت کا مفہوم سارا. اتنے کام ہے جن سے بچنا ہے اور اتنے کام ہے جن کو کرنا ہے. سرکار صاحب کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ
میری ہستی عبادت ہو گئی ہے، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. ان سے محبت ہو گئی ہے. ہائے ہائے، واہ واہ واہ. تو یہ وہ جب تک ان سے وہ محبت آپ کی زندگی میں داخل نہ، آپ کی ہستی بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. جی وائے غیر کو لے کر لحد پر مصیبت ہو گئی ہے. مصیبت ہو گئی. نہیں ہے ذکر کچھ تیری جفا کا، یوں ہی رونے کی عادت ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. میرے بندے وہ ہیں جو ہنستے کم ہے روتے زیادہ. نہیں ہے ذکر کچھ تیری جفا کا، یوں ہی رونے کی عادت ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ واصف مر چکا ہے، مبارک ہو شہادت ہو گئی ہے. اے ہے اللہ. جزاک اللہ. آئے ہے سبحان اللہ.